محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ مثنوی آنکھ در راحت و تنعم زیست پوچھ داند کے حال گرسنا چیست. آنکھ وہ شخص جس نے در راحت و آرام، راحت مانے آرام، تنعم مانے عیش و عشرت، ناز و نعمت، زیست زیستن مصدر ہوتا ہے جینا، زندگی گزارنا. ان کے الفاظ کے معنی جو ہے نا ابھی تک کتنے لوگوں نے لکھے ہیں کہاں پہ؟ پھر آسانی سے جو ہے نا تیاری ہو جاتی ہے. آنکھ در راحت و تنعم زیست وہ شخص جس نے آرام اور عیش و عشرت یا ناز و نعمت میں زیست زندگی گزاری. پوچھ داند وہ کیا جانے، دانستن مصدر جاننا، وہ کیا جانے کہ حال گرسنا، سنا مانے بھوکے کا حال، چیز مانے کیا ہے. وہ شخص جس نے آرام اور ناز و نعمت میں زندگی گزاری وہ کیا جانے کہ بھوکے کا حال کیا ہے، چیز کیا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ حال درماندگاں کسے داند کہ باحوال خیش درماند. درماندگاں، اب یہ کہتے ہیں درماندگاں مجبور، عاجز، پریشان حال. درماند یہ واحد ہے، واحد درماند ہے، ماندہ ہے، درماندگان جمع ہے. کون سی جمع ہے یہ؟ اس میں فاعل ہے کہ نہیں ہے؟ گان، الف اور گاف الف نون بڑھا کے پڑھاتے نا، پرورندہ، پرورندگان ہے نہیں. اور اس میں تفصیل کیسے بناتے ہیں؟ تر اور تران، تر اور تران. حال درماندگاہ کسے داند، جو پریشان حال، عاجز و پریشان کا حال ایسا شخص جانتا ہے کہ باحوال خیش، جو اپنے حالات کے ساتھ درماند، عاجز اور پریشان رہا ہو. جو اپنے حالات کے ساتھ درماند یعنی کیا، پریشان رہا ہو. حال درماندگاہ مجبور اور پریشان حال کا حال کسے داند ایسا شخص جانتا ہے جو خود اپنے حال کے ساتھ عاجز اور پریشان رہا ہو. بھائی جس کو دنیا میں پریشانیاں پہنچی ہو، غریب رہا ہو، پھر وہ مالدار ہوا ہو تو وہ سمجھے گا اس کا حال جو کبھی پریشان ہوتا ہے. اور جس کی زندگی وراثت میں ہی مالداری ملی ہے، پیدا ہوا تو بہت مالدار گھر میں، اسے کیا پتا ہوگا تکلیف کیا ہوتی ہے. تو پریشان حال کا حال، عاجز کا حال وہ ایک ایسا شخص جانتا ہے جو خود اپنے حال کے ساتھ پریشان رہا ہو. ای کے بر مرکب تا زندہ سواری ہوشدار کے خرے خار کش سوختہ در آب و گل است. گل مانے ہوتا ہے مٹی اور گل مانے ہوتا ہے پھول. ٹھیک ہے. مرکب مانے ہوتا ہے سواری، گھوڑا مراد کیا ہے؟ گھوڑا مراد ہے. خار کش یہ یا تو مضاف الیہ ہے یا خر کی صفت ہے. کیا ہے؟ ہاں، بتقدیر مضاف الیہ لکڑہارا. مراد کیا ہے سے؟ لکڑہارا. اے کہ ہے وہ شخص بر مرکب تازندہ، تازندہ مطلب دوڑنے والا، تیز رفتار، یا طاقتن یا تازیدن سے اس میں فاعل ہے. اے وہ شخص جو تیز دوڑنے والے، بر مرکب گھوڑے پر سوار ہے. اے وہ شخص جو تیز رفتار، تیز دوڑنے والے گھوڑے پر ہوشدار، ہوش رکھ، ہوشدار، ہوش رکھ. کیا رکھ؟ ہوش. کہ خرے خارے کشے، کہ لکڑ ہارے کا گدھا، سوختہ در آب و گل است، کیا ہو چکا ہے؟ آب و گل کا مطلب ہے کیچڑ. تو آب و گل یعنی کیچڑ میں پھنسا ہوا ہے. سوختن مصدر ویسے ہوتا ہے جلنا، سوختہ، لیکن کیا ہے؟ کیچڑ میں پھنسا ہوا. اے وہ شخص تیز رفتار گھوڑے پر سوار
ہوش رکھ کہ لکڑہارے کا گدھا کیچڑ میں پھنسا ہوا. سمجھ میں آ گیا؟ آتش آگ، آمانے آگ، آزمانے سے، خانہ ہمسایہ پڑوسی، درویش فقیر، فقیر پڑوسی کے گھر سے، آتش مخاں پھر نہیں ہے خاص نظر چاہنا مانگنا مت مانگ. فقیر ہمسائے کے گھر سے آگ مت مانگ کہ آنچے از روزنے او می گزرت درد دل است، کہ آنکھیں اس لیے کہ از روزنے روزن مانے ہوتا ہے سوراخ، اس کے گھر کے سوراخ سے، او می گزرت جو نکل رہا ہے، اس کے گھر کے سوراخ سے جو نکل رہا ہے، درد دل است، کیا ہے؟ دل کا دھواں ہے. غریب پڑوسی ہے، فقیر ہے، اس کے گھر سے آگ مانگ رہا ہے کہ کچھ پکاؤں گا، تو اس کے گھر سے جو دھواں نکل رہا ہے وہ کیسا ہے؟ دل کا دھواں ہے. بیچارہ غریب ہے تو کہاں سے اپنے گھر میں پکانے کے لیے لائے گا. سمجھ آ گیا؟ پہلے پڑوس کے آگ مانگنے کا رواج تھا، اب تو ماچس لائٹر کی ایجاد نے سب ختم کر دیا. پہلے مانگتے تھے نہیں آگ، گاؤں میں مانگتے تھے نہیں کہ ارے جا ماچس نہیں ہے، جا فلاں کے گھر سے لیا چولہے میں سے. ہے کہ اب بھی؟ اب کہاں رہے؟ اب تو لائٹر ہر جگہ ہے. اے کہ بر مرکبے آتش از خانہ ہمسایہ درویش مخاں، فقیر پڑوسی کے گھر سے آگ مت مانگ کہ آنچے از روزنے او، اس لیے کہ اس کے سوراخ سے جو نکل رہا ہے، می گزرت درد دل کا پند نصیحت. دل کا دھواں ہونے مطلب کیا ہے؟ آہو بکام. درویش ضعیف حال را در خشکی تنگ سال مپرس کہ چونی الا بے شرط آنکے مرہم برش نہیں و معلوم پیش. ضعیف حال کا مطلب بدحال، فقیر. بدحال فقیر کو در خشکی تنگ سال، در خشکی تنگ سال کا مطلب ہے قحط سالی کے زمانے. قحط سالی جب ہو جاتی ہے کیا زمین پر سبزے اگنا بند ہو جاتے ہیں. مپرس میم کیا ہے؟ نہیں کا ہے، اور پرسیدر مصدر پوچھنا، مت پوچھ، تو کیا ہو جائے گا؟ بدحال فقیر کو قحط سالی کے دنوں میں، زمانے میں، مپرس مت پوچھ کہ چونی کیا ہے؟ کہ تو کیسا ہے. کیا مطلب؟ مت پوچھ، یہ حرف استفہام ہے اور آخر میں کیا ہے؟ یا واحد حاضر کا ہے، چونی. صحیح ہے کہ تو کیسا ہے. بدحال فقیر کو قید سالی کے زمانے میں مت پوچھ کے چونی تو کیسا ہے، الا بشرتے مگر اس شرط کے ساتھ کہ آنکھیں مرہم برش نہیں. نہادن مصدر کیا ہوتا ہے؟ نہادن مصدر رکھنا کیا ہوتا ہے؟ نہیں، وہی اسی سے. ریش مانے ہوتا ہے زخم. مگر اس شرط کے ساتھ کہ مرہم زخم پر نہیں تو رکھے. مگر اس شرط کے ساتھ کہ تو مرہم کو کس پر رکھے؟ زخم پر رکھے. یہ نہیں کہ پوچھ کر کے ہنسی ہو کیسے ہو، مرہم رکھے زخم پر کو، ایسا مطلب کیا ہے؟ ارے حقیقی مرہم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ زخم ہے اس کو اللہ مرہم لا کے حقیقی رکھ دو. مطلب کیا ہے؟ دل جوئی کرنا. ہاں، یہ نہیں کہ ٹوب لے کے آ کہاں جگہ لا رکھوں، تھوڑی مطلب ہے. زخم سے مراد پریشان حالی اس کی دور. مگر اس شرط کے ساتھ کہ آنکھیں مرہم بر ریشے نہیں، کہ مگر اس شرط کے ساتھ کہ مرہم کو زخم پر رکھو. وہ معلوم پیش، معلومے سے مراد یہاں پر رقم مراد ہے. کیا ہے؟ یعنی کچھ روپے پیسے سے مدد کی جائے. ایسے روپے پیسے سے
ہاں کچھ روپے پیش اور کچھ رقم پیش کرو، کیا دے دو، دے دو، صحیح ہے نہیں، اور کچھ رقم پیش دے دو، سمجھ آ گیا؟ خرے کے بینی و بارے بگل در افتادہ بدل بروں شفقت کن ولے مرو بسرش۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے، بار مانے ہوتا ہے بوجھ، ایسا گدھا کہ بینی کے جس کو تو دیکھے، وہ بارے اور بوجھ کو، کہ بگلد ایسا گدھا جس کو تو دیکھے کہ اپنے بوجھ کے ساتھ بگل در افتادہ کیچڑ میں گر گیا ہے، کیا ہے؟ ایسا گدھا جس کو تو اپنے بوجھ کے ساتھ کیا ہے، کیچڑ میں گرا ہوا، بار مانے بوجھ اور بگل مانے با مانے میں، گل مانے مٹی ہے مراد کی کیچڑ، ایسا گدھا جس کو تو بوجھ کے ساتھ کیچڑ میں گرا ہوا دیکھے، بدل برو شفقت کن، دل کے ساتھ، دل سے اس پر کیا کر، شفقت کر، دل سے شفقت کر کے بیچارہ پھنس گیا، بدل برو شفقت کن، دل سے اس پر شفقت کر، ولے مر، ہے نہیں؟ تو اب یہاں پر کیا ہے، مرو، رفتن مصدر سے یہ ہے، میم نہیں کا ہے، نہیں کا مصدر ہے یہ، بسرش اس کے قریب، کیا ہے یہ؟ پرسی دش جو آیا نا، یہ آگے آ رہا ہے، ہاں، تو وہ ایسا گدھا جس کو تو دیکھے کہ بوجھ کے ساتھ کیچڑ میں گر گیا ہے، دل کے ساتھ اس پر کیا کر، شفقت کر، ولے لیکن مرو مت جا، بسرش اس کے قریب، کیا ہے، اس کے سر کے مت جا، اس کے قریب مت جا، جائے گا تو کیا کرے گا، سب کپڑے خراب کر دے گا کیچڑ میں۔ ایسا گدھا جس کو تو دیکھے کہ بوجھ کے ساتھ کیچڑ میں گر گیا ہے، دل سے اس پر شفقت کر، ولے مرو، مر منے رفتن مصدر کیا ہوتا ہے، جانا، اور ماں کیا ہے، نہیں کا ہے، نہیں پر کیا لگتا ہے، نیم لگتا نہیں، تو لیکن دل سے اس پر شفقت کر، لیکن اس کے قریب مت جا، کیونکہ رفتی، اس لیے کہ تو رفتی جائے گا، وہ پرسیدش، شین کیا ہے، یہ شین ضمیر مفعول کی ہے، صحیح ہے نہیں، کیونکہ تو جائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ چوں افتاد، کیسے گر پڑا ہے، تو کیا بتائے گا، کیونکہ اس لیے کہ تو جائے گا، وہ پرسیدش، اور اس سے پوچھے گا کہ چوں افتاد، کہ کیسے گر گیا، میان بابند، میان مطلب ہوتا ہے کمر، بابند میں جو با ہے یہ زائد ہے، کمر بند لے، کیا کمر کس لے، مراد کیا ہے، کمر کس لے، وچوں مردہ بگیر زنب خرش، زنب مانے ہوتا ہے دم، کیا ہوتا ہے، ہاں، اور چو مردہ مردوں کی طرح، کیا ہے، جواں مردوں کی طرح، بگیر پکڑ لے، زمبے خرش اس گدھے کی دم کو پکڑ لے اور نکال لے، کیونکہ اس لیے کہ تو جائے گا اور اس سے پوچھے گا کیسے گرا، میاں ببند کمر کسلے، وچو مردہ بگیر زمش خرش، اور اس گدھے کی دم کو مردوں کی طرح پکڑ کے نکال لے، صحیح ہے، پکڑ لے اور کھینچ لا، صحیح ہے، زنب دم مانے ہوتا ہے، نہیں سمجھ میں آ گیا؟ حکمت دو چیز مخالف عقلس، دو چیز عقل کے مخالف ہے، دو چیز عقل کے مخالف ہے، خوردن بیش از رزق مقسوم، تقسیم کیے ہوئے رزق سے، بیش مانے زیادہ کھانا، کھائے گا کیا، تقسیم کیے ہوئے رزق سے، بیش مانے زیادہ، تو زنب ہے، یہ زنب تھے، دم آیا جو آیا، دو چیز عقل کے مخالف ہیں، خوردن بیش از رزق مقسوم، تقسیم کیے ہوئے رزق سے زیادہ کھانا، وہ مردن پیش از وقت معلوم، اور مقررہ وقت سے پہلے مردن مر جانا،
پیش مانے پہلے، مردن مصدر مر جانا، از وقت معلوم مقرر، ایسے ہوگا کیا؟ جس کا رزق جتنا لکھا ہوا اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا، اور وقت معلوم سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ اب کہیں گے جوان تھا مر گیا، ارے بھائی اتنا جوان تھا بھی مر گیا، بیچارہ بھی کھڑا تھا مر گیا، تو وہ وقت ہی آ گیا تو اس کا ہے کیا؟ مگر فلاں جا نہیں جاتا تو نہیں مرتا، فلاں جگہ چلا گیا اس لیے مر گیا، تو وہ مر گیا، جانا ہی لکھا تھا اس کو۔ ابھی پانچ لوگ مارے گئے پنڈبی میں، ہے نہیں؟ کتنی مہنگی، دنیا کی سب سے مہنگی موت خریدنے والے یہ 5 لوگ تھے جنہوں نے 10-15 کروڑ روپے خرید کر کے 10-15 کروڑ روپے لگا کے موت خریدی ہے، اور 20 سمندر میں جانے کے بعد موت خریدی، انہوں نے ریکارڈ بنا لیا انہوں نے موت خریدنے کا۔ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ چلیں، دنیا سے غافلوں کو کیا پتا۔ ہاں سنیں آپ، چلے پھر سے دوبارہ۔ آنکھ در راحت و تنعم زیست، چے اونچے دانت کے حالے گرسنا چیز، وہ شخص جس نے راحت و آرام اور ناز و نعمت میں زندگی گزاری، اس نے کیا معلوم، اس نے کیا جانا کہ بھوکے کا حال کیا ہے۔ حال درماندگاہ کسے دانت، عاجز و پریشان حال کا حال، عاجز انسان کا، عاجزوں کا حال ایسا شخص جانتا ہے جو اپنے حالات کے ساتھ عاجز رہا ہو۔ اے کہ بر مرکبے تا زندہ سواری ہوشدار، اے وہ شخص جو تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہے، ہوش رکھ کہ خرے خار کشے سوختہ در آب و گل اس، کہ لکڑہارے کا گدھا کیچڑ میں پھنسا ہوا ہے۔ آتش از خانہ ہمسایہ درویش مخواں، کہ آنچے از روزن اومی گزرت درد دل است، کہ آج فقیر پڑوسی کے گھر سے مت مانگ، اس لیے کہ از روزن اس کے گھر کے سوراخ سے اومی گزرت جو نکل رہا ہے درد دل است، دل کا دھواں ہے، دل کی آہ ہے۔ پند درویش ضعیف حال را در خشکی تنگ سال مپرس، کم بد حال فقیر کو خوش کہہ سالی کے زمانے میں مت پوچھونی کہ تو کیسا ہے، اللہ مگر عشق بے شرط، شرط کے ساتھ کیا کہ مرہم بریش نہیں، مگر شرط کے ساتھ کہ تو مرہم اس کے زخم پر رکھے، وہ معلوم پیش، اور ایک پیسے کی مقدار، کچھ پیسے کچھ رقم پیش کرے دے، صحیح ہے۔ خرے کے بینی و بارے بگل در افتادہ، بدل برو شفقت کن ولے مرو بسرش، ایسا گدھا جس کو تو دیکھے کہ وہ اپنے بوجھ کے ساتھ کیچڑ میں گر گیا ہے، بدل دل کے ساتھ، دل سے اس پر شفقت کر، ولے مرو بسرش لیکن اس کے قریب مت جا، کیوں کیا ہے؟ کنو کے رفتی و پرسیدش، کہ چوں افتاد کہ میاں ببند و چوں مردہ بکیر زمن زنب خرش، اس لیے کہ تو جائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ کیسے گر گیا، تو میاں نے ببند کمر کس لے اور جوانوں مردوں کی طرح اس گدھے کی دم کو پکڑ کر کھینچ لے۔ دو چیز مخالف عقلس، دو چیزیں عقل کے مخالف ہیں، خوردن بیش از رزق مقسوم، تقسیم کیے ہوئے رزق سے زیادہ کھانا، و مردن پیش از وقت معلوم، اور مقررہ وقت سے پہلے مر جانا۔ چلیں صلو علی الحبیب۔